الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا تمامی آبا بلند آواز نال درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے مل کے پڑھ لو نا رب فرمایا محبوبا زمانے سارے نے زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے
میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے مل کے بولو نہ کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے جو ہر طرف گونجن سجنا ترانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے بعد حمد و صلاۃ آج یہ پروقار محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی جناب برادر محترم محمد عثمان بڑے پیار محبت دے نال انہوں نے اس محفل پاک نو سجایا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہوں دی اس نئی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے معزز و محتشم سامعین کرام میں آپ احباب کے سامنے ایک قرآن کریم دی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی انشاءاللہ جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا جتنا میں نو ٹائم دیتا گیا اس دے اندر کوشش کرانگا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ اکرام دا جمع غفیر میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے وہ دنیا تے روے چاہے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر چلا جائے لیکن اس بندے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ جانا پسند فرمایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گل سن رہے ہیں تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے آکے عرض کردے نے سونا اللہ آپ دے اتے سلام بھیج رہے آئے ذرا بولو نا سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کس طرح آیا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج دے دن تو اڈا دین مکمل کر دیتا ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام
اللہ دا پیغام لے کے آئے تواڈے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طرف۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب نو جا کے اعلان سنا دے۔ بڑے بڑے ادیان آئے نے لیکن کامل نہیں ہوئے، بڑے بڑے مذاہب آئے نے کامل نہیں ہوئے، بڑے بڑے جناب علی دین آئے او کامل نہیں ہوئے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیڑا میں تانوں دین عطا فرمایا ہے اس دین دی شان کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ابراہیم خلیل اللہ نبی دین عطا فرمایا، میں جناب علی عیسیٰ روح اللہ نبی دین عطا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نبی دین عطا فرمایا، لیکن وہ دین کامل نہیں ہوئے، نہ ہی میں انہاں نو پسند کیتا، کیونکہ میرے نبیاں دا دین تے میں نو پسند دینا، لیکن جڑی انہاں دی قوم نے دین اپنا او میری بارگاہ دے اندر قبول نہیں، نہ عیسائی مذہب نو میں قبول کردا، نہ یہودی مذہب نو میں قبول کردا۔ اے میرا محبوب جڑا میں تینوں دین عطا فرمایا ہے ایک ایسا عالمگیر دین ہے، اے مینوں بھی پسند ہے، میں اے دے نال پیار کردا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سارے بولو نا سبحان اللہ، ذرا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نو جبریل اللہ تعالیٰ دا پیغام دے رہنے، اے جبریل میرے یار نو کہہ دے اللہ نے تواڈا دین کامل کر دیتا ہے، تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے، تواڈے تے نعمتاں مکمل کر دیتیاں نے، وردیت لکم الاسلام دینا، جڑا اسلام دین دیتا ہے اس تے راضیاں برادران اسلام اے دے اللہ دا قرآن آ رہا ہے۔ آمنہ دے لال اپنے غلاموں نو فرما رہے نے اے میرے غلاموں اللہ نے میرا دین مکمل کر دیتا ہے۔ اے دے جناب صحابہ کرام خوش نے، خوشیاں منا رہے نے، آج ساڈا دین مکمل ہو گیا، آج ساڈا جناب علی مذہب دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ خوشی دے نعرے پہ لگان دے نے، ایک نکر دے اندر تاجدار صداقت ہمراز مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے اے ابو بکر آج تے خوشی دا دن نے، تو کیوں رو رہے آئے، وجہ کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیندے نے او میرے نبی دے غلاموں تو انہوں نہیں پتہ لگا جڑا اللہ نے فرمایا ہے نا الیوم اکملتو لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ اے میرے نبی دے غلاموں اصل گلے دین تے مکمل ہو گیا ہے، لیکن آقا فرما رہے نے میں اپنے غلاموں نو چھوڑ کے جان لگا۔ آقا کریم دے آخری ایام نے میرے بھائیوں سوچو ذرا، بڑے بڑے صحابہ کرام ہونگے لیکن دین دی مکمل ہون دی گل ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے نے۔ پتہ چلیا ابو بکر دی ذات ہوئے جڑی آقا کریم دی ہر گل نو جانیا کر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدوں اے کیا صحابہ کرام بھی سمجھ گئے، وقت گزردا گیا، آقا کریم علیہ السلام نو آخری مرض لگ گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ایسا آیا کہ حضور نو بڑا شدت دے نال بخار ہو گیا،
میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلامہ نو فرمایا اے میرے غلاموں 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ انہاں نو اکٹھیاں کر کے دیو میں غسل کرنا چاہنا آج سائنس کہن دیئے جس نو بخار ہوئے او ٹھنڈے پانی دیاں پٹیاں کرے تے بخار اتر جائے گا میں قربان جاواں مدینے دے تاجدار تو میرے آقا نے 1500 سال پہلے دس دیتا اور جس نو بخار ہوئے او ٹھنڈے پانی دیاں پٹیاں کرے اللہ تعالیٰ اس دا بخار دور فرما دے آپ آبیزی وقار آقا کریم علیہ السلام دے دن گزر دے گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نو ایک دن میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ اپنے باپ نو بلا مرو ابا بکرن این یسلی یا بالناس ابو بکر نو کہے میرے غلامہ نو نماز پڑھاوے برادران اسلام توجہ کرنا کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو مصلی تے کھڑا کر دیتا توجہ کرے آجے حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے نے 17 نمازہ میرے کریم آقا دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں آپ دے مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں پتہ چلے آمنہ دے لال نے ابو بکر صدیق نو اپنی زندگی دے اندر اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر مصلی تے کھڑا کر کے دس دیتا لوگو اگر میرے مصلی دا حقدار ہے تے اس دا نا صدیق اکبر وقت گزریا ایک دن حضرت کریم لجپال نبی نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نو بلایا کچھ افاقہ ہویا حضرت علی نو کیا علی میں ذرا مسجد نو دیکھنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا میں ایک مثال دے کے تو انو سمجھاما باپ بیمار ہوئے بیٹا دولہ بنے باپ نال نہ جا سکے نا باپ کہندہ ذرا میرے بیٹے نو دکھاؤ تے صحیح دولہ بنیا کتنا سجدہ پہ آئے میں دیکھنا چاہنا کریم آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو فرمایا اے علی ذرا اپنا کندہ میرے ول کرنا آقا کریم نے حضرت مولا کائنات دے کندے تے ہاتھ رکھیا دوسرا ہاتھ جناب علی قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندے تے رکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام چل دے جا رہے نے اپنے حجرہ مبارک دے وچوں بار تشریف لایا ہے خدا دی قسم اس حجرے دے کیا کہنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش دے کیا کہنے او میری اماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے کیا کہنے جتھے نبیاں دا امام رہندا ہے جتھے جناب جبریل دا نزول ہوتا ہے جتھے قرآن دا نزول ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے کریم آقا اپنے خرامہ قدم اٹھا کے مسجد وال جا رہے نے جناب علی توجہ کرے آجے اے سیڈ تے میرے آقا کریم دا حجرہ مبارک ہے صحابہ کرام اے سیڈ تے قبلہ وال منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے توجہ کرے آجے حضور نے اپنے قبلے دا اپنے جناب علی حجرے دا جناب علی پردہ رسکایا نا رسکا کے مولا کائنات عرض کر دینے سونا کی گالے آج تے بڑے مشکل دے اندر ہو لیکن دیکھنا چاہتے ہو توجہ کرنا میرا بھائی جڑی گل میں سمجھانا چاہنا میں پہلے عرض کیتا ہے نا باپ بیمار ہوئے بیٹا دولہ بنے بڑا خوش ہوتا ہے میں تے جا نہیں سکتا لیکن میرا بیٹا دولہ بنیا میرا بیٹا سواری تے کتنا خوبصورت پہ لگ دائے اسی طرح میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی میں دیکھنا چاہنا جنہوں اپنے تو بعد پہلا امام بنایا ہے دیکھا تے صحیح میرے مصلی تے کتنا سجدہ پہ آئے زندہ آباد زندہ آباد حضور اندر تشریف لے گئے دروازہ کھولیا حجرے دا کھولیا تے صحابہ نو ویکھیا نماز پہ پڑھ دینے
اور میں ایک اتھے گل کرانگا شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات آج لوگ کہندے نے نبی دا نماز خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے اے حجرہ محترم میرے آقا دا جتھے حضور دا گنبد خضرا ہے قبلے والمو کر کے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے جدوں چہرہ رسول اللہ دی تجلی نورانیت صحابہ نے دیکھی نا پڑھ نماز رہنے انہاں دے چہرے میرے آقا والے پھیر گئے نہیں سمجھ آئی پڑھ نماز رہنے چہرے میرے آقا والے پھر گئے نے کریم آقا علیہ السلام اگے قدم پٹیا نا حضرت ابو بکر صدیق پیچھا ہٹن لگے میرے حضور نے فرمایا ابو بکر اپنے مسلح تے کھڑا رہے میں ایہی تے دیکھنا چاہنا کہ جنہوں میں پہلا امام بنا کے جا رہے ہیں کیا میری موجودگی دے اندر کتنا سونا پیا لگتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر مسلح تے کھڑے نے میرے کریم آقا نال آ کے بیٹھ گئے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر آج اپنی موجودگی دے اندر تینوں امام بنایا ہے لوگاں نو دسنا چاہنا جتے نال محمد کے ہاتھ ہوئے انہوں کوئی گرا نہیں سکتا ابو بکر صدیق آباب ذی وقار آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا کی فرما رہے نے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میں عدل دا حکم دین واسطے آیا غلامہ نال عدل کرے آجے اپنی عورتہ نال عدل کرے آجے آقا کریم علیہ السلام اتنی گل کر کے کہن دینے نال ایک اور میں گل کردہ جس کسے دا میں حق دینا ہے وہ بھی میرے کلو اٹھ کے مانگ لاؤ صحابہ نے عرض کی تھی سونا تُسے کی فرما رہے ہو ساڑھی جرات اسی تو آڈے کلو حق منگیے میرے آقا نے فرمایا میں ہوا جنہوں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل واللسان اللہ نے میں نو عدل تے احسان دے نال مبوس فرمایا ہے میں نہیں چاہتا کہ قیامت دے میدان دے اندر میرے کلو تسی پوچھو ایتھے دنیا دے اندر ہی میرے کلو پوچھ لو دوستان ذی وقار 3 مرتبہ میرے کریم نے جملہ دہرایا ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کردہ سونا میں اے سمجھ رہا اگر میں گل نہ کرا تے حکم عدولی ہو جائے گی سونا فلاں جگہ تے میرے کلو تسا چند درم لیسن میرے کریم نے فرمایا علی اس نو وہ درم دے دیتے تھوڑی دیر گزری میرے کریم نے پھر فرمایا ہے تو آٹے ویچ کوئی ایسا جڑا میرے کلو حق لینا چاندہ ہے ایک صحابی کھڑا ہویا جدہ نا آقاشا ہے کھڑا ہو کے کہندہ حضور میرا بھی ایک سوال ہے میں بھی اپنا سوال کرنا چاہنا میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آقاشا کی کہنا چاہنا ہے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل لے کہ فلاں جنگ دے اندر میں حاضر ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خود فرما رہے ہو میں بدلے چکا دیواں گا میں حق ادا کر دیواں گا جو کچھ میں کسے نال جناب علی جناب حق کسے دا رکھے آئے میں واپس کر دیاں گا حالانکہ حضور دی ذات ایسی ذات نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی کتنی اعلیٰ ذات ہے کتنا میرے آقا دا مقام و مرتبہ ہے کتنا میرے اللہ نے آقا کریم دا مقام و مرتبہ بلند فرمایا ذرا میں اعلیٰ حضرت دی زبانی گل کرا تے جناب خوب جچ جائے گی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام آل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی بول گئے آپ کہندے نے کریم آقا دا مقام کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے اگر میرے نال مل کے پڑھو گے انشاءاللہ مزہ آوے گا آقا کریم دی بارگاہ دے اندر بریلی دا تاجدار کہندا ہے سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا
نبی میرا بھائی میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام وراء الورا لیکن غلامہ دنال عدل دی گل کر رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عدل کر کے جاواں گا جس کسی نے میرے کولو بدلہ لینا میں دین واسطے تیار ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس نبی دے منن والے خدا دی عزت دی قسم ہے صحابہ کرام اتنی نبی نال پیار تے محبت کر دینے اتنا محبت کر دینے جتھے نبی دا پسینہ ڈگ دائے صحابہ دے خون دے قطرے ڈگ دینے وجہ کیے انہوں نے آکھیا سونا سب کچھ تیرے نام تے قربان ہے سب کچھ تیرے نام تو قربان کر دیتا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تشریف رکھو ماشاءاللہ ساڑی اس بزم دے مہمان خصوصی خطیب ذیشان وائز خوش لہان خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا شبیر حسین ساقی صاحب زیدہ مجد ہو آپ تشریف لے آئے میں میزبان ہوں دے ناتے آپ میں خوش آمدید کہنا اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے تشریف رکھو میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا میں عدل کر کے جاواں گا اور کریم آقا تو ود کے عادل ہے کون حضور تو ود کے کوئی عدل نہیں کر سکتا میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا ٹائم تقریباً پورا ہونا نا میں آخری گل کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی ہے کی تو اڈے وچ جڑا میرے کلو بدلہ لینا چاہتا ہے میرے آقا دے صحابی کھڑا ہویا عرض کردہ سونا میں بدلہ لینا میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس گل کا بدلہ لینا چاہنا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا گل دی وضاحت کرنا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تے میں گیا جناب تسی جناب صفا سدیاں فرما رہے سو جناب صفا دے اندر نیزہ لے کے چل دے پھر دے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا جا صف تو اگے نکلے تساں جناب علی مینوں نیزے دی نوک نال پیچھے کیتا ہے سونا مینوں اس نیزے دی نوک دی بڑی تکلیف ہوئی ہے پیارے میں بدلہ لینا چاہنا صحابہ اکرام جتھے ابو بکر صدیق جیا جڑا ہوئے جتھے فاروق اعظم جیا دلیر ہوئے جتھے عثمان غنی جیا سخاوت دا تاجدار ہوئے جتھے مولا کائنات دا میرے کریم آقا دا برادر محترم ہوئے آقا کریم دی فوج دا دلیر سپاہی ہوئے حضرت آکاشا کہندے نے یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہنا ابو بکر صدیق کہندے نے کم نہ کری فاروق کہندے نے کم نہ کری عثمان کہندے نے کم نہ کری میرا بھائی توجہ کر آکاشا جناب اپنی گل دوتے ڈٹ گئے نے کہندے نے میں تے بدلہ لواں گا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھڑے نیزہ لے بدلہ کریم لجپال نبی نے نیزہ دینا دیتا کہندا ہے اے نیزہ نہیں جڑا اس ویلے تواڈے ہاتھ دے اندر سی میں او نیزہ لینا چاہنا کریم آقا نے حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا میرے گھر دے اندر وہ نیزہ پیا چک کے لیا جناب گہنے نیزہ چک کے لے آندا حضرت سیدہ پاک نے پوچھیا کس واسطے نیزہ لے کے جا رہے ہو میرے بابا جان دی طبیعت ناساز ہے جنگ دا موقع محل بھی کوئی نہیں نیزے دی کی
دی ضرورت پہ گئی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے بی بی پاک حضرت عکاشہ کہندے نے میں کریم آقا علیہ السلام کو لو بدلہ لینا ہے حضرت سیدہ زہرا پاک نے جدو سنے آنا پریشان ہو گئیاں کس طرح نبی دا غلام نبی کو لو بدلہ لینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا حسنین کریمین نو چلو اپنے نانا جان کول چلے جاؤ عکاشہ اگر میرے بابا کو لو بدلہ منگدا ہے تسا جناب اپنی جوانی حاضر کر دینی ہے اپنا جسم تسا پیش کر دینا ہے برادران اسلام نیزہ آ گیا حضرت حسنین کریمین بھی آ گئے ابو بکر صدیق کہندے نے عکاشہ رک جا بدلہ لینا چاہنا ہے ایک دے بدلے 100 نیزے مینوں مار لے فاروق کہندے نے ایک دے بدلے 100 نیزے مینوں مار لے عثمان کہندے نے مولا کائنات ہر صحابی کہندا ہے عکاشہ اور رک جا بدلہ نہ لے نبی نالے کم نہ کر اسی تیرے سامنے حاضر ہاں آقا کریم نے فرمایا آجا عکاشہ میرے کولو بدلہ لے لے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسا مینوں نیزہ ماریا سی میرے جسم تے جناب علی قمیض بھی نہیں سی کریم آقا اگر قمیض بھی اتار دیو تے چنگا ہوئے گا آقا کریم نے اپنا رحمت والا کرتا بھی اتار دیتا حضرت عکاشہ اگے ہوئے کریم آقا علیہ السلام دی جناب علی پشت مبارک نو بوسا دین لگ گئے آپ نو کلابے دے اندر لے لیا کریم لجپال نبی نے فرمایا اے عکاشہ نیزہ نہیں ماردا نیزہ مارنا عرض کرتے نے سونا میری نسلہ تیرے نا تو قربان آقا سب کچھ تیرے نا تو قربان ہو جائے عکاشہ دی کی جرت ہے تو آٹے کلو بدلہ لے میں تے سنیا ہے جتے نال توڑا ہاتھ مس ہو جائے اس تے جہنم دی ات حرام ہو جان دیئے پیارے میں نو پتا چلے جدو تساں کے آئینا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میں سمجھ گیا میرے آقا دی تیاری ہے میں آکھیا کیوں نہ آخری وقت میں آقا دے جسم دے نال اپنا جسم ٹچ کر لوا برادران اسلام توجہ کرو صحابہ کرام کون ہیں جڑے آقا کریم دے اتنے شہدائی نے پھر نبی کریم نے انہاں دی تربیت کتنی کی تھی جدے بارج اللہ وحدہ لا شریک خود ارشاد فرماندا ہے اے میرے محبوب جڑی تو انہاں دی تربیت کیتی ہے نا او دے بدلے دے اندر میں ارشاد فرما رہا کلم وعد اللہ الحسنى اے محبوب میں تیرے یاراں نال وعدہ کر لیا ہے انہاں ساریاں نو میں جنت عطا کر دیواں گا کلم وعد اللہ الحسنى کوئی نفی نہیں ایس جملے دے اندر پوچھو قبلہ ساکی صاحب نو کوئی اگر نفی ہے تو کل آ گیا تمام دے تمام صحابہ اللہ فرماندہ ہے میں انہاں نال جنت دا وعدہ کر لیا میں انہاں نال جنت دا وہ صحابہ بڑی عظمت والے یار صحابہ نال پیار کرو میرے کریم نے فرمایا اکرموا صحابی فإنہم خیارہم اور میرے صحابہ دی عزت کرو یہ تو اڈے نالو بہتر دے یہ تو اڈے نالو بولو بولو یہ تو اڈے نالو جیڑا کوئی بہتر ہے وہ نہ بولے جدے نالو صحابہ بہتر نے وہ بولو یہ تو اڈے نالو اچھی آواز نالے تو اڈے نالو تے پھر میں کہندا جاوانا سارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں ناچارا ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی اوسی محبوب دے یارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا او نہ جانی سارا ورگا او اعظم شان صدیق کی پوچھے نائے ایکو یار ہزارہ ورگا
حضرت ابو بکر صدیق حضور دے رازدان سن. آقا نے جدو فرمایا نا اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے تے دنیا تے روے چاہے تے اللہ دے پاس آ جاوے, تو برادران اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے جدو اے آیت مقدسہ سنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, ابو بکر صدیق پورے مجمع دے اندر دھاڑا مار کے رونے لگ گئے. پوچھیا کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیتا ہے تو انہوں نہیں پتا مدینے دے تاجدار دی تیاری دا وقت آگے آئے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ عزیز محترم محمد عثمان دی اس نئی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی پیارے انداز دے نال